سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت نفس سے شروع ہوتی ہے کہ جس انسان نے خود کو پہچان لیا گویا اس انسان نے پروردگار عالم کو پہچان لیا آج مسئلہ خدا کی پہچان کا نہیں مسئلہ اپنی ذات کی پہچان کا ہے کیونکہ جب آپ ایک چیز کو غلط ڈسکرائب کرتے ہو تو آپ اس چیز کے لیے غلط چیزوں کا اہتمام کرتے ہو مثال کے طور پہ آپ کو بولا جائے یہ مسجد ہے تو کوئی ہوگا جو مسجد کو کیا کرے گا ڈسکرائب کرے گا کہ مسجد ہے تو کس چیز کے لیے بنی ہے پہلے اس کے اہداف کو لکھا جائے گا کہ مسجد ہے اس کا مطلب حالت نجاست میں اس مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہونا مسجد ہے مثلا یہاں پہ جمعہ ہوگا نماز عید ہوگی یہاں پہ رمضان کے دروس ہوں گے یہاں پہ ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک محرم الحرام کی مجالس ہوں گی تو آپ نے ڈسکرائب کر دیا اس کا مطلب مسجد کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو خلاف اسلام ہے اسی طرح مندر کی ایک ڈسکرپشن ہے اب مندر کے اندر کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھاتا مندر کے اندر مسلمان اپنا فنکشن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اپنی ایک باؤنڈری ہے اس کی اپنی ایک ڈسکرپشن ہے اسی طرح چرچ ہے چرچ کی ایک اپنی معنی ہے اسی طرح شاید کوئی گناہ کرنے کی جگہ ہو وہاں پہ کوئی اچھی اور نیکی کا کام نہیں ہوتا خدا نے 6 فیٹ کی ایک آپ کو بدن دیا ہے اب سوال اس بدن سے میں نے کیا کرنا ہے اس بدن سے میں نے کیا سننا ہے اس زبان سے میں نے کیا بولنا ہے اس فکر کو جو پاور آف امیجنیشن بولیں پاور آف اینگر بولیں پاور آف شہوت بولیں جو خدا نے آپ کو 3 بڑی طاقتیں دی ہیں میں نے ان چیزوں کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو پہلا کویشچن یہ مجھے کون بتائے گا مسجد کی ڈسکرپشن مجھے وہ بتائے گا جس نے مسجد بنائی ہے کلیسا کی ڈسکرپشن یا اس کو ڈسکرائب وہی کرے گا جس نے کلیسا اور چرچ کو بنایا ہے اب سوال یہ ہے پہلے یہ تو پتا چلے اس کو بنایا کس نے اگر میں یہ بولوں کہ میں اپنے آپ کریٹ ہوا ہوں اور میری کریشن میری وجہ سے ہوئی ہے تو
تو پہلا جواب یہ ہے جو جس چیز کو کریٹ کرتا ہے اس کے پاس اس چیز کی پوری انفارمیشن ہونا ضروری ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہارٹ بیٹ کب رکے گی کب چلے گی. مجھے تو یہ نہیں پتا میری کڈنیز، میرا لیور، میرا اسٹمک، یہ پورے فنکشنز کیسے ہیں. صرف اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، صرف ایک آئے کو اسٹڈی کرنے کے لیے انسان کو 12 سال لگ جاتے ہیں. برین کو اسٹڈی کرنے کے لیے انسان کو 15 ایئرز لگ جاتے ہیں. اسٹمک کن چیزوں سے اچھا ہوتا ہے، کن چیزوں سے برا ہوتا ہے، کون سی چیز میں نے کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، اس کی اسٹڈی میں کتنے سال لگ جاتے ہیں. تو سوال یہ، اگر میرے باپ نے مجھے بنایا ہے تو اسے اس باڈی کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر میں نے خود کو بنایا ہے تو میرے پاس بھی اس کی کیا ہونی چاہیے، پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. سمپل سی ایک کوشچن ہے اور ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، مختلف قسم کے موبائلز ہیں. یہ کس کمپنی کا، یہ آئی فون کا، یہ کس کمپنی کا، یہ سیمسنگ کا، یہ نوکیا کا. تو سوال ہے جب کمپنی موبائل کو بناتی ہے تو اس کے ساتھ ڈسکرپشن دیتی ہے کہ نہیں، جس کو آپ کیا بولتے ہو، گائیڈ بک. کوئی بھی آپ موبائل لو، ساتھ میں کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ گائیڈ بک ہوتا ہے. چھوٹا سا ایئر بڈز لو، چھوٹا سا پاور بینک لو، چھوٹی سی چیز لو، اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اس کی گائیڈ بک ہوتی ہے. چلو فزیکل گائیڈ بک نہ ہو تو اس کے اندر PDF کی صورت میں، ٹیکسٹ کی صورت میں، مطلب دنیا کا کوئی بھی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو وداؤٹ گائیڈ بک بیچا جائے. اب گائیڈ بک کون دیتا ہے؟ جس فیکٹری نے اس پروڈکٹ کو بنایا ہے. اسے پتا ہے کہ کہاں سے والیوم اپ ہوگا، کہاں سے والیوم ڈاؤن ہوگا، اسکرین کہاں پہ ٹچ کرنے سے آف ہوگی، کہاں سے آن ہوگی. اس کے پورے فنکشنز اس گائیڈ بک کے اندر موجود ہوتے ہیں. خریدار کون؟ میں. بائر کون؟ میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نے مثلا $4000 دے کے آئی فون کا موبائل خریدا، آپ کہوں کہ جناب یہ میری مرضی سے چلے گا. میرا دل ہے کہ والیوم یہاں سے ڈاؤن ہو، میرا دل ہے کہ والیوم یہاں سے اپ ہو، میرا دل ہے کہ میں یہ بٹن دباؤں تو موبائل آف ہو جائے. کمپنی کہے گی نہیں، جو چیز میں نے جہاں رکھی ہے اسی طرح سے اگر موبائل کو یوز کرو گے تو موبائل تمہارے لیے کیا ہے، فائدہ مند بھی ہے اور فنکشنل بھی ہے. تو کیسے ممکن ہے دنیا کے اتنے بڑے کارخانے جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بناتے ہیں اس کے ساتھ کیا دیتے ہیں، گائیڈ بک دیتے ہیں. اور جس انسان نے دنیا کے سارے کارخانوں اور مشینوں کو بنایا، یہ انسان جس نے گاڑی بنائی، جس نے ایروپلین بنایا، جس نے موبائل بنایا، جس نے ساری ٹیکنالوجیز کو بنایا، ایک طرح سے یہ سارے کارخانوں کا باپ ہے نا. یہ چھوٹا سا انسان، 6 فٹ کا انسان، جس نے اتنی بڑی مشینری کو کھڑا کر دیا. جب یہ خود کوئی چیز بناتا ہے تو گائیڈنس دیتا ہے اور گائیڈ بک دیتا ہے. کیسے ممکن ہے جس نے اس مشین کو بنایا وہ ہمیں وداؤٹ گائیڈ بک چھوڑ دے، وہ ہمیں وداؤٹ گائیڈنس چھوڑ دے؟ یہ ٹوٹلی illogical ہے. تو آپ سوال کریں گے کہ قبلہ پھر اگر خدا نے اتنی بڑی مشین بنائی، اگر شریعتی کہتے ہیں سارے کارخانوں کو بنانے والا ایک کارخانہ جسے انسان بولا جاتا ہے، تو سوال ہے اس کارخانے کو کس نے بنایا؟ اتنی بڑی فیکٹریز جس انسان نے کریٹ کی، تو اس فیکٹری کو کس نے بنایا جو ساری فیکٹریز کو چلا رہا ہے؟ تو کہا جب تم کوئی پروڈکٹ بناتے ہو اس کے لیے گائیڈ بک دیتے ہو. کیسے ممکن ہے خدا اتنا بڑا پروڈکٹ بنائے اور اس کے ساتھ کوئی گائیڈ بک نہ دے؟ تو اگر آپ کا بچہ پوچھے بابا گائیڈ بک کہاں ہے، تو ایک گائیڈ بک تو آپ کے دماغ میں ہے جسے فطرت بولا جاتا ہے، جس پہ میں بعد میں آؤں گا. ایک انٹرنل گائیڈ بک، ایک ایکسٹرنل گائیڈ بک. انٹرنل گائیڈ بک یہ ہے کہ آپ کسی اسکول میں نہیں سکھایا جاتا کہ جھوٹ برا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جھوٹ برا ہے. اس مجمع میں کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں جو کہے مجھے کنجوسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ خود مکھی چوس ہوں، لیکن آپ کہو گے کہ سارے میرے لیے کیا کریں، سخاوت کریں. میں دوسروں کے لیے کنجوس ہوں لیکن میں کہوں گا نہیں، اگلا میرے لیے کیا کرے، سخاوت کرے. اور مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے. اور کنجوس کہا نہ امیر المومنین کو اچھا لگتا ہے نہ بچوں کو اچھا لگتا ہے. تو یہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا، یہ انٹرنل ایک گائیڈنس ہے آپ کے مائنڈ میں کہ ہر انسان کو پتا ہے سخی اچھا ہے. اس مجمع میں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی انسان کہے کہ ہمیں ظالموں سے بڑا پیار ہے. سب سے بڑے پروٹیسٹ اگینسٹ اسرائیل اور ان دا فیور آف پیلسٹائن اگر نکلے تو ویسٹرن ورلڈ میں نکلے. تو کسی نے کہا بولا نہیں انگریز ہیں یا مسلمانوں کی حمایت میں نہیں نکل رہے. انٹرنل جو گائیڈنس ہے ان کے اندر
کہ ظلم کے خلاف میں نے کیا کرنی ہے؟ آواز. یہ اپنی فطرت کی آواز پہ کیا نکل رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں. باہر کوئی بندہ لکڑی اٹھا کے کسی بلی کو بھی کسی کیٹ کو بھی مار رہا ہو تو آپ چیخو گے جناب ایک جانور کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ آپ کو کسی اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. یہ آپ کے اندر ایک گائیڈنس موجود ہے جس پہ بعد میں آؤں گا. جیسے احادیث اسلام میں بولا جاتا ہے ایک نبی خدا نے باہر بھیجا ہے, ایک نبی آپ کے اندر ہے, انٹرنل پروفٹ, جو ہمیشہ آپ کو گائیڈنس دیتا رہتا ہے, جو ہمیشہ آپ کو صحیح اور غلط, رائٹ اور رانگ کے لیے آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے, جسے آپ ضمیر کی آواز بھی بولتے ہو. تو ایک گائیڈنس اندر, لیکن ان ڈیٹیل جو خدا نے گائیڈنس دی ہے, جس طرح دنیا کی کمپنیاں چھوٹا سا پروڈکٹ بناتی ہیں, گائیڈ بک دیتی ہیں, خدا نے ہمیں بھی گائیڈ بک دی ہے جس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کبھی تورات تھا, کبھی انجیل تھا, کبھی زبور تھا. کبھی بھی خدا نے انسان کو وداؤٹ گائیڈ بک نہیں چھوڑا, ہمیشہ انسان کو گائیڈ بک دی ہے. اب یہ گائیڈ بک مجھے بتائے گی میں نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ زبان ہے کیسے یوز کروں, یہ آنکھیں ہیں کیسے استعمال کروں, یہ کان ہیں کون سی آوازیں سنوں, پیٹ اللہ نے دیا ہے کھانا کون سا کھاؤں, اور کھا سکتا ہوں کون سا گوشت نہیں کھا سکتا, کون سا پانی پی سکتا ہوں, یہ قدم اللہ نے دیے کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں, آنکھیں اللہ نے دی کسے دیکھوں کسے نہ دیکھوں. یہ ساری گائیڈنس کس کے اندر ہے؟ بک کے اندر موجود ہے. تو یہاں تک تو مسئلہ سولو ہو گیا کہ گائیڈنس بھی ہے, گائیڈ بک بھی ہے, اور خدا نے سب کچھ گائیڈ کر دیا. اب ہو سکتا ہے کوئی بچہ مسلمان کا آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی اللہ نے انسان بھی بنایا, ساتھ میں خدا نے گائیڈ بک بھی دی جسے آپ کیا بول رہے ہو؟ قرآن مجید بول رہے ہو. تو ایک کوشچن ہے, پھر یہ سارے مسلمان آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں جبکہ گائیڈ بک بھی ہے, گائیڈنس بھی ہے؟ یہ شیعہ, یہ سنی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ وہابی, جب ساری گائیڈنس موجود ہے تو پھر یہ سارے آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ پھر نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے؟ میں نے کہا دیکھو, آپ نے آئی فون کا موبائل لیا, اس نے ساتھ میں گائیڈ بک دی. اب گائیڈ بک ان ایگزامپل مثلاً انگلش میں ہے, آپ کو انگلش نہیں آتی, مثلاً فرینچ میں ہے, آپ کو فرینچ نہ آئے, اردو میں ہے, کسی کو ہندی نہ آئے, تو ذمہ داری کس کی ہے؟ کمپنی کی ہے نا, کہ بھائی آپ گائیڈ بک دے رہے ہو انگلش میں, اور معاشرے میں ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور آپ یہ بھی تو نہیں بول سکتے کہ جو بھی آئی فون یوز کرے گا پہلے انگلش سیکھ کے آئے, جو بھی لیپ ٹاپ لے رہا ہے پہلے جا کے مثلا فلاں لینگویج سیکھ کے آئے. آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہو, اور پروڈکٹ کو تو جاہل بھی لے گا, عالم بھی لے گا, پڑھا لکھا بھی لے گا, ان پڑھ بھی لے گا. تو پروردگار عالم اگر آپ گائیڈ بک دے رہے ہو, ضروری تو نہیں کہ سب کو عربک آئے. ہدی للناس ہے, یہ ہدایت سب کے لیے ہے. تو اگر کسی کو یہ کتاب سمجھ میں نہ آئے, جس کتاب کے لیے خدا خود کہے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا, اس کتاب سے ہدایت بھی مل رہی ہے اور بعض لوگ گمراہی کے راستے پہ بھی جا رہے ہیں, تو دنیا کی کمپنی کیا کرتی ہے؟ وہ ساتھ میں ایک ہیلپ لائن دیتی ہے, کہتی ہے اگر یہ گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو بھائی یہ ہیلپ لائن ہے, ڈائل دا نمبر, اور پوچھو کہ جناب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا سلوشن کیا ہے, یہ بٹن کس طرح چلانا ہے, موبائل آن کیسے کرنا ہے, فیکٹری ریسیٹ کیسے کرنا ہے, میرا موبائل ہینگ ہو رہا ہے, فلاں 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 چیزیں, تو وہ ہیلپ لائن نمبر ملاؤ گے. دوسرا, اگر نیا موبائل لیا آپ نے تو ساتھ میں گارنٹی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اگر موبائل خراب ہو جائے تو آپ کمپنی کو فون کرنا اور اسی کمپنی میں اپنے موبائل کو بھیجنا, یا ہم بنا کر دیں گے یا ہم آپ کو کیا کریں گے, نیا موبائل دیں گے. تو کیسے ممکن ہے خدا گائیڈ بک دے پر ہیلپ لائن نہ دے؟ خدا گائیڈ بک دے اور ہیلپ لائن نہ دے. کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہیں؟ دروازہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا خدا گائیڈ بک دے رہا ہے, کہ نہیں, گائیڈ بک بھی دی ہے اور 12 ہیلپ لائنیں بھی ہمیں کیا کی ہیں؟ عطا کی ہیں. اگر یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, علی بن ابی طالب سے پوچھو. اگر فلاں چیز میں پریشان ہو, جعفر صادق سے پوچھو.
فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، امام موسیٰ کاظم سے پوچھو، رسول خدا سے پوچھو، یہ 1,00,000 کم 24,000 جو انبیاء تھے یہ کیا ہیں؟ رب کی ہیلپ لائنز ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی، آدم سے پوچھو، موسیٰ سے پوچھو، عیسیٰ سے پوچھو، ابراہیم سے پوچھو۔ ضروری تو نہیں کہ قرآن کا ہر حرف مجھے سمجھ میں آئے، ضروری تو نہیں کہ کمپنی کی گائیڈ بک مجھے سمجھ میں آئے، تو کمپنی پر ہے کہ مجھے گائیڈ بک بھی دے، ہیلپ لائن بھی دے۔ اگلا کوشچن، کہیں ٹھیک ہے مولانا یہ تو مسئلہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ گائیڈ بک بھی مل گئی، ہیلپر کے نام پہ ہیلپ لائن بھی مل گئی، کا پھر بھی مسئلہ ہے جب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر بھی لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر تو سب کو شیعہ ہونا چاہیے تھا، پھر سب کو صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے تھا، پھر سارے امت واحدہ مسلم کہلاتے، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ بریلوی، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ نے آئی فون کا موبائل لیا تو نمبر کس ہیلپ لائن کا ملانا پڑے گا؟ جو آئی فون نے دیا ہے۔ گائیڈ بک پہ لکھا ہوا آپ یہ نمبر ملاؤ۔ میں نے کہا موبائل آئی فون کا ہو، نمبر سیمسنگ کا ملاؤ، کبھی موبائل بنے گا نہیں آپ کا۔ اگر آپ رانگ نمبر ملاؤ، اور آسان کر دوں، اب یہاں کے نمبرز مجھے نہیں پتا، مثلا اگر آپ کا نمبر ہے 0704 کا، مولانا آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں سے شروع ہوتا ہے 0704، اور آپ گھر گئے اور آپ نے 0704 کی جگہ پہ 0703 ملا دیا تو مولوی ملے گا؟ ہاں، میں نے کہا ایک نمبر یہاں سے وہاں کرو، تجھے مولوی نہیں ملتا، تم پہلے نمبر علی کو چوتھے پہ رکھو گے، تجھے خدا کہاں سے ملے گا؟ سمپل سی سائنس ہے کہ آپ ایک نمبر، زیادہ نہیں، 6 نمبرز ہیں، if you want to dial the number، آپ ایک نمبر کو یہاں سے وہاں کر دو، بندہ نہیں ملتا انسان کو۔ تو خدا نے جو ہیلپ لائن پہ نمبرز دیے ہیں، مسئلہ یہ تھا نمبر امیر المومنین کو ملانا تھا، مسلمان کسی اور کو ملا رہا ہے۔ ہاں، امام جعفر صادق کا نمبر ملانا تھا یا ابو حنیفہ کا نمبر ملا رہے ہیں۔ تو جب آپ جس کا نمبر ملاؤ گے آپ کو وہیں سے کیا ملے گی؟ وہ گائیڈنس ملے گی جو نمبر خدا نے دیے ہیں کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ اللہ نمبر دے رہا ہے، اللہ ایڈریس دے رہا ہے۔ تو مسئلہ امت کا یہ تھا کہ امت 1400 سال سے رانگ نمبر ملا رہی ہے۔ اگر صحیح نمبر ملاتی تو کیا مل جاتی؟ ہدایت مل جاتی۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو، مسئلہ آنکھ کا ہے لیکن پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، مسئلہ اسٹمک کا ہے کان کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها۔ تو اللہ نے گائیڈ بک بھی دی قرآن کے نام پر، خدا نے ہیلپ لائنز بھی دی اہل بیت کے نام پر۔ مسئلہ امت کا یہ تھا کہ امت نے گائیڈ بک تو لی لیکن ہیلپ لائنیں کیا تھیں؟ غلط تھیں، نمبر غلط ملا رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمپل سی عقل ہے کہ چھوٹا سا پروڈکٹ بھی دنیا کا ہو، کارخانے والا، فیکٹری والا پروڈکٹ بنانے کے بعد گائیڈ بک دیتا ہے۔ خدا اگر انسان کو بنائے اور گائیڈ بک نہ دے، یہ انسان کے ساتھ خدا کا ظلم تھا، کیونکہ مجھے بنا تو دے لیکن مجھے بتائے نہیں کہ میں نے کیسے اپنے بدن کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ تو خدا نے اس بدن انسانی کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کیا دی؟ گائیڈ بک دی، جسے قرآن مجید بولا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہیلپ لائن بھی دی کہ رسول فرماتے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ اے مسلمانوں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک گائیڈ بک چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے وہ ہیلپر چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک یہ 2 تمہارے ہاتھ میں رہیں گے کبھی نہ تم دنیا میں گمراہ ہوگے اور آخرت میں راہ ہدایت پہ رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرج، یہی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جنہوں نے اپنے وجود کی ڈسکرپشن غلط کی، جنہوں نے ڈیفینیشن آف ہیومن کی تعریف غلط کی کہ انسان صرف اور صرف بدن ہے، تو لہٰذا وہ صبح سے شام تک کس کی خدمت میں لگے رہے؟ بدن کی خدمت میں لگے رہے۔ یہ ساری لگژری لائف کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے ہے۔ یہ دن رات گاڑیاں، موبائل، صوفے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے بن رہی ہیں؟ بدن کے لیے۔ دنیا میں کتنے کارخانے ہیں،
کتنے سکولز ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں جو انسان کے سول پہ کام کرتی ہوں، جو انسان کے روح پہ کام کرتی ہوں۔ تبھی مولا فرماتا العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم کی دو تقسیم ہیں، یا علم پوری دنیا میں امیر ابن فرماتے ہیں نالج دو طرح کی نالج ہے، یا علم الابدان ہے، یا علم نالج بدن کی نالج ہے، یا علم الادیان ہے، یا علم دین کا علم ہے۔ اب آپ انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بدن سے ہے۔ انجینئر کیا بناتا ہے؟ روڈز بنائے گا، گھر بنائے گا، فلیٹس بنائے گا، اپارٹمنٹس بنائے گا۔ یہ سارے کس کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ بدن کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنو گے، ڈاکٹر کس کا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ بدن کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ گے، وہ پولیٹیکل کی فیلڈ میں ہو، یہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ باڈی سے ہے۔ کہ مولا فرماتے ہیں ساری دنیا میں علوم دو طرح کے ہیں، یا علم بدن کا ہے، کوئی بھی نالج حاصل کرو گے اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ باڈی سے ہوگا، یا دین سے ہوگا۔ دین کا تعلق تمہاری روح سے ہے، دنیا کا تعلق تمہارے بدن سے ہے۔ ہم صبح سے شام تک جس اسٹرگل میں لگے ہیں وہ کون سی اسٹرگل ہے؟ وہ بدن کی اسٹرگل ہے۔ لیکن کتنے گھنٹے ہم اپنی روح کو دیتے ہیں، اپنے سول کو دیتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ آخرت میں جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ تمہارا بدن نہیں ہے بلکہ تمہاری روح ہے۔ کہ ایک مثال، حدیثی مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جب بھی مومن مرتا ہے اس کے سامنے 3 بدن آتے ہیں۔ جب اس کے بدن سے روح نکلے گی تو 3 بدن دیکھے گا اپنے سامنے۔ پہلے بدن پہ نگاہ پڑے گی، دیکھے گا ہٹا کٹا بدن ہے، موٹا، تو خوش ہوگا، تنو من تر و تازہ، صحت مند تندرست بدن۔ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو کہے گا جناب میں تمہارا مال ہوں، کہ تم نے اچھا خاصا دنیا میں بینک بیلنس جمع کیا تھا، میں تندرست ہٹا کٹا موٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو پوچھے گا میں تو مر گیا، کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ کتنا میرے کام آؤ گے؟ تو یہ مال بولے گا مالک بس اتنا ہے کہ آپ کے لیے کفن وفن خرید لوں گا، قبر کا بندوبست کر لوں گا، اچھی ایمبولنس، اچھے ہاسپٹل کا بندوبست ہو جائے گا، مرنے کے بعد لوگوں کو اچھا خاصا کھانا وانا کھلا دوں گا، یہاں تک ہے۔ کہ آگے میں آگے نہیں آ سکتا، آگے آپ کو اکیلا جانا ہے۔ کہے گا میں نے اتنا موٹا بنایا تجھے، تندرست بنایا تاکہ میرے کام آؤ؟ کہ نہیں، بس دفنانے کی حد تک، کھانا کھلانے کی حد تک، کفن دلانے کی حد تک، یہاں سے وہاں اچھی گاڑی میں لے جانے کی حد تک میں آپ کے کام آؤں گا۔ تو سوچے گا بنا اتنا موٹا بنا ہے تو میرے کام کا ہے ہی نہیں۔ دوسرے بدن کو دیکھے گا، وہ بھی تنومند طاقتور۔ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو آواز آئے گی میں تمہاری اولاد ہوں، جس اولاد کے لیے صبح سے شام تک اس نے محنت کی، اسکول اچھے سے اچھا، گھر اچھے سے اچھا، لباس اچھے سے اچھا، پڑھائی ایجوکیشن اچھی سے اچھی، کبھی بچے کے لیے یہاں بھاگے کبھی وہاں بھاگے، صبح سے شام تک میرا بیٹا میری بیٹی، کوئی اور اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پڑوس کا بچہ بھوکھا، پرواہ نہیں، میرا بچہ بھوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں کا بچہ یتیم ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں، لیکن یہ مہینے میں کتنے کپڑے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتا تھا۔ میرا بچہ اس اسکول میں جائے جس کا خرچہ نکالو تو غریبوں کے 100 بچے مہینے میں پڑھ لیں، کہ جتنا ایک مہینے میں اپنے بچے پہ خرچہ کرتا تھا۔ تنو مند بچہ، تر و تازہ بچہ، یہ میں ہے نا، اس میں بچہ بھی ہے، میری بیوی، میرا بچہ، سب کچھ میں اپنی میں پہ تو سب کوئی خرچ کرتا ہے، میں سے نکل کر باہر خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امیر المومنین اپنے سفرے سے لقمہ اٹھا کے غریب کو کھلا رہے ہیں، مطلب اپنی میں کو مار رہے ہیں، کہ رات کے اندھیروں میں یتیموں کے بچوں کو کھلانے سے امیر المومنین کو خوشی ملتی ہے۔ فرمایا کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ تو یہ بدن کہے گا کہ بابا آپ کے جنازے کو کاندھا دے دیں گے، قبر میں اتار دیں گے، ایک آدھی تلقین پڑھ دیں گے۔ آج کل تو بچے نیچے بھی نہیں اترتے کہ بھائی ابا کی تلقین ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں ہمیں مولوی صاحب آپ نیچے جاؤ تلقین پڑھ لو۔ بعض یورپ میں اولادیں ویسی ویسٹرن بن گئی، وہ تو کہتی ابا کسی اور کو بول دیتے ہیں کرائے پہ جا کے دفنا دو، ہمیں میٹنگ ہے، ہم آ نہیں سکتے، میٹنگ بزنس میٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ۔ کہ بس قبر تک، یہیں تک آپ کے لیے ہم کر سکتے ہیں، کہ آگے سفر اتنا مشکل ہے کہ آگے نہیں آ سکتے ہم۔ کہتے ہیں پھر مایوس ہوگا، پھر کہتے ہیں تیسرے بدن کو دیکھے گا جو بے انتہا کمزور، نحیف، جیسے اس کو کھانا کھلایا ہی نہیں، اس نے مر رہا ہے بیچارہ، پتلا سا کمزور سا بدن۔
پھر سوچے گا کہ یہ اتنا کمزور، یہ چلنا بھی چاہے تو چلے گا کتنا بیچارہ، اچھا 2 قدم چل کے ہی مر جائے شاید، اتنا کمزور بدن۔ پوچھے گا تم کون ہو؟ یہ 2 تو مجھے قبر تک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پوچھے گا تم کہاں تک چلو گے میرے ساتھ؟ کہے گا مالک جناب میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبر کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، کہ جہاں جہاں تک تم جاؤ گے وہاں وہاں تک میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن کیا کروں، طاقت نہیں ہے میرے اندر، تم نے مجھے موٹا بنایا ہی نہیں، ساری چربی تم نے ان دونوں کو دے دی، سارا گوشت تم نے ان دونوں کو دے دیا، میں اتنا کمزور کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، چلنا تو چاہتا ہوں اور میرے پاس پرمیشن بھی ہے کہ میں برزخ میں بھی تیرے ساتھ رہوں، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں، جہاں جہاں جاؤ گے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہ تو اس وقت بڑی حیرت میں پوچھتا ہے بھائی تم کون ہو؟ میں نے سارا خرچہ ان دونوں پہ کر دیا، ان کو موٹا بنایا، ہٹا کٹا بنایا، تم کون ہو؟ تو آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ جس عمل پہ تم نے بے انتہا کم کیا کی تھی، محنت نہیں کی تم نے، اس عمل کو بنانے میں تم نے زحمت نہیں کی تھی۔ تو یہ انسان ہے کہ مولا فرماتے ہیں آخرت کا دن یوم الحسرہ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں، لذتوں کی دنیا میں گم رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اصل حقیقت دنیا آخرت ہے۔ دوسری چیز ایک بات آپ سمجھیے کہ آخرت میں اگر کسی کو تکلیف ہوگی عالم برزخ میں تو اس انسان کی اپنی وجہ سے ہوگی، خدا ہمیں تکلیف نہیں دے گا۔ یہ جو عذاب کا کریٹر ہے یہ میری اپنی ذات ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں، یہ روح حدیث معصوم سے آپ کو مثال دے رہا ہوں، کل بھی کسی محفل میں نے مثال دی تھی۔ دیکھیے جب شکم میں نطفہ ٹھہرتا ہے کسی خاتون کے تو نطفہ، مضغہ، علقہ، پھر جا کے ایک بچہ بنتا ہے۔ اب یہ جو بچہ شکم کے اندر بن رہا ہے، شکم کے اندر، پیٹ کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ کس کا اثر ہے؟ اس کی ماں کا اثر ہے۔ یہ ماں جو کھائے گی بچے پہ اثر پڑے گا، ماں جو دیکھے گی بچے پہ اثر پڑے گا، ماں جہاں جائے گی بچے پہ اثر پڑے گا۔ یہ ماں یہ نہیں بول سکتی کہ جناب میرا اس بچے سے کیا جائے، میری مرضی ہے میں شربت پیوں، میری مرضی ہے میں کوک پیوں، میری مرضی ہے میں جو کھاؤں، آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے بائی فورس کہ آپ نے یہ کھانا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا۔ ڈاکٹر بھی بولے گا کہ نہیں، کھا آپ رہی ہو، پیٹ آپ کا ہے، لیکن اس پیٹ کے اندر ایک اور بچہ پل رہا ہے۔ بدن آپ کا ہے لیکن اس بدن کے اندر ایک بچہ ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں یہ کھاؤں گی تو آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے۔ شوہر کو بولے کہ میرا جو دل ہے میں کھاؤں گی، فریڈم ہے، میری مرضی ہے میں جو کھاؤں، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ سیم تھنگز گوز فار یو۔ آپ یہ نہیں بول سکتے میرا جو دل ہے میں کھاؤں، کیونکہ آپ کے اندر بھی ایک روح پل رہی ہے کہ میری مرضی میں جو دیکھوں، میری مرضی میں جہاں جاؤں۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی آپ کس کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس روح کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جیسے وہ ماں کس کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ اس بچے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کتنے مہینے یہ بچہ شکم مادر میں رہتا ہے؟ 9 منتھ، 9 مہینہ۔ کتنے مہینے یہ روح ہمارے اندر رہتی ہے؟ 60-70 ایئرز۔ کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، اور وہ جو بن رہا ہے ایک طرح سے وہ میرے ساتھ کیا ہے؟ ریلیٹڈ ہے۔ 9 مہینے ماں اگر اچھا کھائے گی، اچھا پیے گی، بچے کا خیال کرے گی، اس کے وٹامنس کا، اس کی آئرن کا، اس کی ہر چیز کا خیال کرے گی، صحیح سالم تندرست بچہ شکم سے باہر آئے گا۔ اسی طرح ہم شکم بدن میں ہیں، شکم دنیا میں ہیں۔ 60-70 ایئرز آپ جو کھاتے ہو، آپ جو پیتے ہو، آپ جو دیکھتے ہو، اس سے آپ کی سول، آپ کی روح کیا ہو رہی ہے؟ یا تنومن، یا تر و تازہ، یا صحت مند بن رہی ہے۔ اس نے نکلنا کب ہے؟ جب اس کا برتھ ہوگا۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، 60 سال کے بعد ہم پیدا ہوں گے عالم برزخ میں۔ اب کوئی صحیح سالم ہو کر پیدا ہوگا؟ کچھ خواتین کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں لولے لنگڑے، کچھ پیدا ہوتے ہیں ایک آنکھ، کچھ پیدا ہوتے ہیں اندھے، کچھ پیدا ہوتے ہیں بہرے، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں 2 سر،
کچھ بچے پیدا ہوئے 2 دل، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لنگس پراپر نہیں بنے، پیدا تو ہو گیا لیکن ایب نارمل پیدا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کئی لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں یہ ایک طرح سے اس کا برتھ ہوتا ہے عالم برزخ میں، جب یہ پیدا ہوگا تو کئی لوگ ایب نارمل پیدا ہوں گے، کئی لوگ بندر کی صورت میں پیدا ہوں گے، کئی لوگ لولے لنگڑے پیدا ہوں گے۔ من کان فی ھذہ اعمی، جو یہاں پہ اندھا تھا وہاں بھی اندھا ہو کے پیدا ہوگا، لولا لنگڑا ہو کے پیدا ہوگا۔ بعض روایات میں کئی لوگ مچھروں کی طرح مکھیوں کی شکلوں میں پیدا ہوں گے۔ ایک برتھ آپ کا یہاں ہوتا ہے شکم مادر سے۔ ماں نہیں بول سکتی کہ میں جو دل آئے گا کھاؤں گی، تم نہیں بول سکتے کہ میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا۔ ہم کرو پھر نقصان کس کا ہے؟ وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کا نقصان بھگتنا بھی کسے پڑے گا؟ تجھے پڑے گا۔ اب سوال ہے کہ یہ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوا، مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوا اس کے لنگ صحیح نہیں ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تھوڑا سر ہلائیے۔ ہاں، ایک بچہ پیدا ہوا اس کے لنگس پراپر نہیں بنے۔ اب آپ سے کوشچن ہے، جب یہ دنیا میں آیا تو سوال یہ ہے اب یہ سانس نہیں لے پا رہا، آپ صحیح طریقے سے سانس لے رہے ہو پراپر، جن دنوں میں کووڈ تھا 20 مومن بیٹھے ہوئے سارے نارمل بریتھ کر رہے ہیں، لیکن ایک مومن ہے جس کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو سوال ہے یہ جو مومن صحیح طریقے سے بریتھ نہیں کر پا رہا، مسئلہ انوائرمنٹ کا ہے یا اس کے لنگس کا ہے؟ انوائرمنٹ اسے تکلیف دے رہا ہے یا اس کے لنگس اسے تکلیف دے رہے ہیں؟ لنگس تکلیف دے رہے ہیں نا۔ ایک بچہ جس کے لنگس پراپر نہیں بنے، اب اسے جب سانس لینے میں تکلیف آئے گی وہ کیا بولے گا؟ میں جس جہاں سے آیا ہوں یہ دنیا بہت بری ہے، میں سانس نہیں لے پا رہا، یہاں صحیح طریقے سے سانس نہیں جا رہی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کسے کوسے گا؟ دنیا کو، کہ دنیا اچھی نہیں کیونکہ میں یہاں سانس نہیں لے پا رہا۔ لیکن وہیں پہ سارے لوگ صحیح طریقے سے سانس لے رہے ہیں کیونکہ آپ انکمپلیٹ ہو کے دنیا میں پیدا ہوئے ہو۔ اسی طرح جب ہم انکمپلیٹ ہو کے عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پائیں گے، وہاں چیزیں کھائیں گے پر ہمیں صحیح ذائقہ نہیں آئے گا، وہاں چلیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو مسئلہ عالم برزخ کا نہیں ہوگا کیونکہ ہم انکمپلیٹ ہو کے وہاں گئے ہیں۔ تو جب تک رہیں گے تو ہم کس میں رہیں گے؟ تکلیف میں رہیں گے۔ تبھی فرمایا انسان یہ 60 سال ہیں، کمپلیٹ ہو کے وہاں پہ کیا ہو جاؤ؟ پیدا ہو جاؤ۔ اگر پراپر طریقے سے وہاں پیدا ہو گئے، اگر کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے، بچہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کی کمی کو کیا کرو؟ پورا کرو، اس سے پہلے کہ اس کا برتھ ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ پیدا ہو جائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا برتھ ہو وہاں پہ اپنے وجود کو کیا کر دو؟ صحیح و سالم کر دو، صحیح و سالم ہو وہاں پیدا ہو۔ پہلی ہماری ولادت شکم مادر میں ہوتی ہے، دوسری ہماری ولادت دنیا میں ہوتی ہے، تیسری ہماری ولادت عالم برزخ میں ہوتی ہے، چوتھی ہماری ولادت یوم قیامت میں ہوتی ہے۔ 4 ہمارے برتھ ہیں، 4 ہماری ولادت ہیں۔ 9 مہینہ شکم مادر میں جسم بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ہماری روح پنپتی ہے، عالم برزخ میں جانے کے بعد جو ہم نے بنایا ہے وہ بویا ہوا ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اگر مومن ہوگا، محب اہل بیت ہوگا تو عالم برزخ میں عذاب کو دیکھ کر اس کا صفایا ہو جائے گا، صحیح سالم ہو جائے گا۔ دیکھیے اب یزید کہاں ہے؟ عالم برزخ میں۔ کہاں پر ہے عالم برزخ میں؟ 2 طرح کی وادیاں ہیں، وادی سلام اور وادی برہوت۔ وادی سلام سلامتی کی وادی، سلام ہے مطلب وہاں جو بچے ہوں گے وہ صحیح سالم ہوں گے، وہاں ایب نارمل لوگ نہیں ہوں گے۔ وادی سلام میں لفظ ہی سلام ہے، جہاں پہ کمپلیٹ پیدا ہوئے مومن وہاں جائیں گے، جن کی روحیں کمپلیٹ ہیں، جن کے بدن میں نقص نہیں ہے، جن کے وجود میں عیب نہیں ہے، جو ایب نارمل نہیں ہے، نارمل ہیں، وہ وادی سلام میں۔ اب ہر بندہ پیدا ہوگا کوئی لولا لنگڑا تو لکھا ہوگا بھائی لولے لنگڑے یہاں نہیں جائیں، لولے لنگڑے یہاں جائیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہو، ہر بندہ نہیں جا سکتا، پاسپورٹ پہ ویزا ہے دین یو کین ٹریول، پاسپورٹ ایکسپائر تو نہیں دین آپ ٹریول کر سکتے ہو۔ یہ تو نہیں جو بھی بندہ اٹھے ایئرپورٹ میں داخل ہو جائے اس ایروپلین میں بیٹھا نہیں جاتا، وہاں پر بھی جیسے پیدا ہوگے تو دیکھا جائے گا، اگر صحیح سالم ہو تو کہا جائے جاؤ وادی السلام میں، لیکن اگر صحیح سالم نہیں، بدن میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کہ وادی برہوت جاؤ۔ آج یزید کہاں ہے؟ وادی برہوت میں ہے۔ اب بالفرض میں گنہگار
مر گیا، مجھے کہا جائے گا جاؤ وادی برہوت میں چلا گیا وادی برہوت میں. اب شمر بھی ہے، یزید بھی ہے، یہ سارے گنہگار، قاتل، ظالم، سارے وادی برہوت میں. وہیں پر ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی وادی برہوت میں. اب طبقات ہیں، سمجھو اپارٹمنٹ ہے 1 سے لے کے 100 تک چلے جاؤ. وہ 100 پہ سب سے بڑا ظالم، پھر چھوٹے چھوٹے ظالم، سب سے بڑا گنہگار، پھر چھوٹے چھوٹے گنہگار. اللہ نے طبقات بنائے ہوئے ہیں. ایک بٹھی بہت گرم، ایک بٹھی تھوڑی سی گرم، تو وہاں ہمیں بھیج دیا گیا. اب سوال ہے کہ میرے لیے وادی برہوت نعمت بن جاتی ہے کیسے؟ یزید کو 1400 سال گزر گئے وادی برہوت میں. اب قیامت کب آئے گی؟ شاید ہزاروں سال اور لگیں قیامت کے آنے میں. تب تک یزید وہاں رہے گا، اور جب قیامت آئے گی، جب یزید وادی برہوت سے نکلے گا، پھر کہاں جائے گا؟ جہنم کی طرف جائے گا. اٹ مینز اتنے ہزاروں سال وادی برہوت میں رہنے کے بعد یزید کا صفایا نہیں ہوا. جیسے کتا ہے نا، کچھ بھی کرو پاک نہیں ہوگا. شیمپو سے دھو لو، تیزاب سے دھو لو. ہاں بھئی کتے کو میں نے پاک کرنا ہے مولانا، بھئی کتنا بھی کرو اس کی ذات کیا ہے؟ نجس ہے. آپ کتنا بھی پاک کرو، لیکن برتن اگر نجس ہو تو پاک کر سکتے ہو. پلیٹ اگر نجس ہو پاک کر سکتے ہو. کپڑا اگر نجس ہو پاک کر سکتے ہو. مسجد میں قالین اگر نجس ہو گیا پاک. تو ہماری مثال کپڑا، قالین، برتن کی طرح ہے. ہمیں بھی واشنگ مشین میں بھیجا جائے گا جسے وادی برہوت بولا جاتا ہے. یزید بھی اسی واشنگ مشین میں، لیکن واش ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے گناہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی دربار میں کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہماری خوبی یہ ہے کہ ہمارے دل میں محبت محمد و آل محمد. تبھی احادیث میں کہ اہل بیت کا چاہنے والا جو بھی ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اب ایک خوش فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ جناب جو بھی کروں کرسچن کی طرح کہ سارے گناہ حضرت عیسیٰ کے سر، اور حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہم سارے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. سیم تھاٹس ہمارے شیعوں کے اندر ڈالے گئے کہ جناب محب اہل بیت، اور حدیث بھی ہیں کہ جو بھی محب اہل بیت ہے کہاں جائے گا؟ جنت میں. لیکن لفظ ہے بالآخر جنت میں جائے گا، ان دی اینڈ جنت میں جائے گا. لیکن اس اینڈ سے پہلے جو کچھ ہوگا اس کا انسان کو فکر ہونا چاہیے. تبھی فرمایا کہ اے انسان وادی برہوت سے بچو، اس کا عذاب بڑا گمبھیر و سخت ہے. دنیا میں اللہ نے فرصت دی ہے، مہلت دی ہے، جتنا ہو سکے اپنا صفایا یہاں پہ کر دو. آغا قراتی فرماتے ہیں شیعوں کو خدا نے 2 آنسو دیے ہیں. ایک توبہ کا آنسو، کل شب جمعہ بھی ہے توبہ کی رات، ایک توبہ کا آنسو، دوسرا فرمایا غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو. کہ یہ 2 آنسو کسی کے پاس نہیں، سارے مسلمانوں کے پاس ایک آنسو ہے. ابھی رمضان ختم ہوگا، سارے مسلمان آپ دیکھیں گے روئیں گے کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، تو رحمتوں کا مہینہ جا رہا ہے. مایوس تو ہونا ہے، لیکن آپ کے پاس رحمت ہی رحمت ہے. رمضان گیا، پھر محرم کا مہینہ، پھر سفر کا مہینہ، پھر شہادتوں کے دن، پھر ولادتوں کے دن. اتنی مہلتیں پروردگار عالم دیتا ہے بے تحاشا. تو کسی نے پوچھا آیت اللہ قراتی سے قبلہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ توبہ کا آنسو گناہ مٹاتا ہے. کہ غم امام حسین کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ وہ بھی گناہ مٹاتا ہے. کہ پھر یہ دونوں تو سیم ہیں. کیا فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس امام حسین کا آنسو؟ اگر نہ بھی ہوتا توبہ کا آنسو تو تھا نا. ہم پھر بھی توبہ کر کے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کو کیا کرتے؟ دھلوا دیتے. انہوں نے کہا ایک فرق ہے، بگ ڈفرنس. کہ وہ کیا ہے؟ کہ دیکھو یہ ابا ہے، اگر نجس ہو جائے تو کیسے پاک ہوگی؟ کہ پانی میں ڈالیں گے 2-3 بار، ابا پاک ہو گئی. کیسے کہتے ہیں؟ توبہ کا آنسو. کہ غم حسین کا آنسو، کہ مثال کے طور پہ آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، اس کے اوپر چائے گر گئی، پین کی سیاہی، انک گر گئی، انار کے نشانات گر گئے، کوئی کلر گر گیا. اب اس کو کتنا بھی پانی میں دھو نشان نہیں جاتے. سفید کپڑا تھا، میلا ہو گیا، آپ نے وائٹیکس بھی ڈال دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کپڑے سے داغ اور نشان نہیں جا رہے. کہ توبہ کا آنسو ان داغوں کو نہیں دھوتا. کہ ایک اور آنسو ہے جسے کہا جاتا ہے غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو، وہ ان داغوں کو دھو دیتا ہے. کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو شاید توبہ کے آنسو سے بھی نہ دھلیں، لیکن جب خدا کو کہتے ہو تجھے حسین کے کٹے سر کا واسطہ، ہاں دعا توسل پڑھتے ہو نا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا
میرے چہرے کو نہ دیکھ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. وجیہن، جن چہروں کی عزت تیری دربار میں میرے چہرے سے زیادہ ہے. اللہ مجھے دیکھے گا، خدا کو غصہ تو آئے گا نا کہ بندہ 50 سال کا 60 سال کا. ایک حدیث معصوم کی فرماتے ہیں خدا جب ایسے بندوں کو دیکھتا ہے جن کے داڑھی سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور خدا کی آواز آتی جب ایسا بندہ گناہ کرتا ہے، یعنی 40 پلس 50 پلس 60 پلس کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب میں اس پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں نا، میری نگاہ اس کے سفید بالوں پہ پڑتی ہے، مجھ خدا کو شرم آتی ہے کہ بوڑھا ہو گیا اب کیا اس پہ عذاب نازل کروں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے کیا عذاب نازل کروں. وہی معصوم فرماتے پھر رب کی آواز آتی ہے کہ کہہ دو میرے بندے کو جب میں خدا ہوتے ہوئے شرم کھاتا ہوں کہ تجھ پہ عذاب کیسے نازل کروں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سر کے بال سفید ہو گئے اب بھی تو گناہوں سے باز نہیں آ رہا. تو اب ظاہر خدا جب مجھے دیکھے گا تو نگاہ غضب، گنہگار ہے، خطا کار ہے، نمازوں میں، روزوں میں، زبانوں میں، کانوں میں، نگاہوں میں لغزشیں ہیں انسان کی. تو تب کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، یا وجیہتن عند اللہ، کہ خدا میرے چہرے کو نہ دیکھ، حسین کے چہرے کو دیکھ، میرے چہرے کو نہ دیکھ، عباس علمدار کے چہرے کو دیکھ. ہم اپنا چہرہ ان کے چہرے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. اب جب خدا ان کو دیکھتا ہے تو خدا کے اندر رأفت و رحمت کی صفت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر ان کے صدقے میں یہ داغ جو میرے وجود پہ لگے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک روایت پڑھی انہوں نے. روایت یہ تھی کہ اگر امام حسین کے غم پہ ایک قطرہ آنسو کا خلوص دل سے بہایا جائے تو لکھا تھا اس قطرے میں گویا مثال دی تھی اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کتنی بھی ہو، ایک قطرہ اتنا پاورفل ہے، اس آگ کو کیا کر سکتا ہے؟ ٹھنڈا کر سکتا ہے. یہ عالم سوچ رہا تھا کہیں اس حدیث میں غلو تو نہیں ہے کہ ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو کیا کر دے؟ مٹا دے. کہتا میں نے کہا یہ حدیث شاید من گھڑت نہ ہو، جھوٹی نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ترغیب غم دلانے کے لیے کسی نے بنائی نہ ہو، پتہ نہیں لگتا. کہتے رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امام زمانہ کو دیکھا، حضرت حجت فرزند زہرا کی زیارت ہوئی. امام نے کہا کہ مکتب کے طالب علم میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ کہا جی میرے مولا. امام فرمایا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے جنگل میں چلا گیا اور ایک ہرن اسے نظر آیا اور اس ہرن کو مارنا چاہتا تھا. تو اس ہرن کے پیچھے دوڑتے 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 اس کا جو لشکر تھا اس سے وہ ٹوٹ گیا، لشکر پیچھے رہ گیا، پروٹوکول والے لوگ، گارڈز وارڈ سارے پیچھے رہ گئے، یہ اکیلا اس ہرن کے چکر میں دوڑتا گیا، اتنا آگے نکل گیا کہ یہ جنگل میں گم ہو گیا. کہتے آگے پیچھے لشکر والے آوازیں دی، کوئی نہیں ہے. بادشاہ جنگل میں تک و تنہا. کہ ایک دن 2 دن گزر گئے، یہ بھوکھا پیاسا، یہاں تک کہ موت کے آثار اس کے اوپر آ گئے، مرنے والا تھا. اس کی نگاہ جنگل میں خیمے پہ پڑی، اس کے اندر امید پیدا ہوئی. یہ دوڑا دوڑا خیمے کی طرف گیا، وہاں ایک بوڑھا اور بوڑھی تھے. کہا میں اتنے دن سے پیاسا ہوں، بھوکھا ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جلدی مجھے دو اگر کچھ کھانے کے لیے ہوگا. وہ بوڑھا گیا، اس نے اپنی بکری کا دودھ نکالا، اسے دیا، اس نے تھوڑا دودھ پیا، اس کی تشنگی، اس کی پیاس دور ہوئی. کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، کہیں میں مر نہ جاؤں. بوڑھے نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں جنگل میں ہوں، ہمارا روز کا یہ روٹی کھاتے ہیں، اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں، وہ پیتے ہیں، پھر جب ذخیرہ ختم ہو شہر جاتے ہیں، ابھی جا بھی نہیں سکتے. اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں. بوڑھے نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ایک ہی بکری ہے. تو اس نے کہا چلو مہمان حبیب خدا ہے. کہ اس بوڑھے نے اس بکری کو کاٹا جس سے وہ ڈیلی کھاتا تھا. دیکھو اللہ کے یہاں 2 مومن روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک سے فقیر نے پیسہ مانگا، جناب میں نے اتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، اس نے جیب سے 1000 نکال کے دیا. دوسرے کو کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس نے جیب سے 50 روپیہ نکال کے دیا. ہماری نظر میں اجر کس کا زیادہ ہے؟ جس نے 1000 دیا. خدا ایسے کاؤنٹ نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے جس نے 1000 دیا اس کے پاس پیسہ کتنا تھا؟ اس کے پاس تھا 1 لاکھ، اس نے 1 لاکھ سے کتنا نکال کے دیا؟ 1000 نکال کے دیا.
لیکن جس نے 50 دیا اس کی جیب میں تھا ہی 100، اس نے اپنا ہاف اس کو دے دیا۔ خدا اس طرح کاؤنٹ کرتا ہے، ہم دیکھتے نہیں میکسیمم کس نے دیا۔ بھائی ایک ملٹی بلینئر، اس نے 1 لاکھ مدد کر دی، کون سی بڑی بات ہے؟ ایک بندے کے پاس تھے ہی 2 لاکھ، اس نے 2 لاکھ سے 1 لاکھ مثلا کار خیر میں ڈال دیا۔ خدا اس طرح سے کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس تھی ہی بکری جس سے ڈیلی روٹی لے کے آتا تھا اور اس کی بیوی بناتی تھی اور اس کے بعد دودھ نکالتا تھا۔ یہ بکری کارخانہ تھا، گزر سفر تھا، سمجھو اس کا پوری کمائی اسی بکری سے تھی، زندگی چلتی۔ اس نے کہا مہمان ہے، حبیب خدا ہے، کاٹ دیا کہ اللہ دینے والا ہے۔ اس نے بکری کاٹی اور کاٹنے کے بعد اسے گوشت ووشت بنایا، بریان بنایا، بادشاہ کو کھلایا۔ اب بتایا بادشاہ نے کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، مہمان تھے، حبیب خدا تھے، میں نے کھلا دیا۔ کہا دیکھا جب بھی شہر میں تیرا گزر ہو میرے پاس آنا، فلاں جگہ پہ آنا، میں شہر کا بادشاہ ہوں اور جو تمہیں چاہیے وہ ضرورت ہو میں تمہیں دے دوں گا۔ بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اس کو راستہ بتایا کہاں سے جانا، یہ شہر پہنچا، بادشاہ اپنے محل میں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کئی دنوں کے بعد یہ بوڑھا فقیر پوچھتے پوچھتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ وزیر سے پوچھا کون ہے؟ فلاں بادشاہ، فلاں بادشاہ۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا کہ بادشاہ سلامت، آج مجھے ضرورت ہے تو کچھ انعام عنایت فرمائیے۔ جس دن آپ کو ضرورت تھی میں نے آپ کو کھانا کھلایا، بکری کاٹ کے دے دی، مجھے کچھ دیجئے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا دوں اسے؟ وزیر نے کہا قبلہ اس نے کیا دیا تھا؟ کہ 1 بکری دی تھی۔ کہا ٹھیک ہے اسے 10 بکریاں دے دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں کم ہے۔ کہا اسے 500 بکریاں دیجئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں کم ہے۔ کہ قبلہ 1000 بکریاں دیجئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں اٹس ناٹ، اتنا نہیں جتنا اس نے دیا تھا، کم ہے۔ وزیر پریشان ہوا، قبلہ 1 بکری 1000 بکریاں 1000 بکری آپ دے رہے ہیں اسے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کم ہے۔ بادشاہ نے کہا حساب برابر نہیں ہوگا۔ وزیر نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھو اگر حساب برابر کرنا ہے تو حساب اس طرح برابر ہوگا کہ کیسے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ مجھے دیا۔ بکری تھی نا اس کے پاس، تو کچھ تھا ہی نہیں۔ کہ حساب برابر تب ہوگا جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے اگر دوں تب حساب برابر ہوگا۔ یہاں وہ عالم کہتا ہے، امام واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک نگاہ میری طرف کی امام زمانہ نے، کہ تیرے ذہن میں تھا نا 1 قطرے کے بدلے میں خدا جہنم کی آگ کیسے بجھائے گا؟ کہ عالم مجھے یہ بتا، حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب دیا خدا کو۔ 6 مہینے کا علی اصغر دیا، 18 سال کا علی اکبر دیا۔ مرد کے لیے سب سے اہم تھی اس کی غیرت ہوتی ہے۔ زینب کی چادر قربان کی، سکینہ نے تماچے کھائے، اپنا بدن قربان کیا، کہ کہا کوئی چیز تھی جو حسین نے نہ دی ہو؟ کہا عالم اب بتا انصاف کیا ہے، خدا حسین کو کیا دے؟ کہ انصاف تو یہ تھا جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ حسین کو دے، لیکن کیونکہ وہ خدا ہے اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا نا۔ خدا اپنی خدائی دے تو خدا نہیں رہے گا۔ کہ تبھی خدا حسین کے عزاداروں کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، کہ 1 آنسو کے بدلے جہنم کی آگ کو تو بجھا سکتا ہے نا، تو حسین کے صدقے میں بجھا سکتا ہے۔ وہ وسیلے خدا نے آپ کو دیے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اس ذات مقدس پہ جس کی امیدوں پہ ہم اپنی آخرت کی طرف روانہ ہوں گے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی
حسین والا علی ابن والا اولاد والا اصحاب بلند آواز سے السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پہ جب یہ قافلہ چلتا تھا کٹی ہوئی گردنیں نوک نیزہ پہ بڑی تھی پورے سفر میں کبھی کسی ماں کی نظر اپنے بچے کے گڈے سر پہ پڑتی تھی کبھی کسی بہن کی نظر بھائی کے گڈے سر پہ پڑتی تھی اللہ کسی ماں کو اس کے بچے کا گڈا سر نہ دکھائے روایت کے جملے ہیں ابن سعد سفرے پہ کھانا کھا رہا تھا ابن زیاد سفرے پہ کھانا کھا رہا تھا قیدی بیویاں سامنے کھڑی تھی اللہ جانے کتنے دنوں سے ان بیویوں نے کھانا نہیں کھایا تھا کتنے دنوں سے بچیوں نے پانی نہیں پیا تھا لئی کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں بھی پڑی تھی لقمے چبا رہا تھا اور پوچھتا جاتا تھا یہ کس کا سر ہے کبھی لئی کہتا تھا یہ اون محمد کے سر ہے کبھی کہتا تھا یہ علی اصغر کا سر ہے کبھی کہتا تھا یہ عباس علمدار کا سر ہے کہتے لئی دیکھتا گیا ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک کٹے ہوئے گردن پہ پڑی اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا کہنے لگا شمر بتا یہ کس کا سر ہے لئی نے کہا یا علی اکبر فرزند حسین کا سر لئی نے کھانا کھانا چھوڑ دیا کہنے لگا شمر اگر مجھے پتا ہوتا حسین کا ایسا بیٹا ہے
میں کبھی تجھے حکم نہ دیتا کہ حسین کو قتل کرو، کہ امیر ایسے کیوں کہہ رہے ہو، کہ جس کا ایسا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھتا خود تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اللہ جانے ان بیبیوں نے کٹے سر کیسے دیکھے، اللہ جانے زینب نے علی اکبر کا کٹا سر کیسے دیکھا۔ عجیب روایت ہے، راوی کہتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے شہر میں پہنچا، لعینوں نے حکم دیا کہ دن ہونے دو، بازاریں کھلنے دو، پھر علی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارنا۔ امام زین العابدین فرماتے میری زندگی کا مشکل ترین کہ ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں سے گزرنا۔ کہتے قافلہ رکا رہا کہ دکانیں کھلیں، بازاریں کھلیں۔ روایت کے جملے ہیں، ایک یہودی ملعون دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن علی کی بیٹیوں کا قافلہ سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزارو۔ لعین نے پیسوں کی لالچ میں اجازت دی کہ اسیروں کا قافلہ پہلے یہودیوں کے محلے سے گزرے گا۔ یہ یہودی خوشی کے مارے دوڑا دوڑا اپنے محلے میں گیا، آوازیں دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتوں، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ میرے مولا فرماتے یہودیوں عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، جھولیاں پتھروں سے بھر لیں، جیسے قافلہ یہودیوں کے محلے سے گزرا، ایک یہودی عورت نے پتھر لیا جن کے ہاتھوں میں کٹے ہوئی گردنیں تھیں، پوچھتی ہے مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے؟ خولی نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، لعینہ نے اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہتی ہے ذرا میرے قریب آ، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے۔ یہاں لعینہ کا ہاتھ اوپر گیا، ہاتھ کا نیچے آنا تھا، امام حسین کے سر سے خون جاری ہوا۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ظلم یہاں تک نہ رکا، اس کے ساتھ ایک اور یہودی ملعونہ عورت کھڑی تھی، اس نے بھی ایک پتھر لیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گے۔ کسی نے بی بی زینب کی طرف اشارہ کیا، یہ حسین کی بہن ہے۔ لعینہ نے بی بی زینب کا نشانہ لیا، راوی کہتا ہے زینب خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھے، گویا کہہ رہی تھی مارو مارو
مجھ زینب کو بھی مارو، جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو۔ یہاں ہاتھ اوپر گیا، ہاتھ کا نیچے آنا تھا، بی بی زینب کے سر سے خون جاری ہوا۔ امام سجاد کی فریاد بلند ہے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میری مظلومہ پھپھی زینب۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔